اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ اکبر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ تیسرا گروپ ہے، یہ تیسرا ٹولہ ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بچھو اور آگ دہک رہی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پیٹ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے پوری اور پھر کوئی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی چوری کر لے جاتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا جو پوری زکوٰۃ اللہ کے لیے نکال دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھے گروپ کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوتھا گروپ قبر سے نکلے گا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا اور خون لے کر کے وہ نکلے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جن کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، وہ ان کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید وعدہ خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ دیکھیں حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور منافق وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں، پیر سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں۔ آئیے وعدے کی وفا کے حوالے سے ایک حدیث سنے کی روایت سے۔ اللہ اکبر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار گئے۔ بازار جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کہا رکو ابھی آتا ہوں، اور آقا نے اس سے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ٹھہروں گا، یہیں رکوں گا۔ اور اس کے بعد وہ شخص گیا اور جا کر کے بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا وعدہ لے کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں، اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں رکوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے۔ اس نے پوچھا آپ یہاں؟ فرمایا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں رکا رہوں گا، اسی لیے میں یہاں رکا رہا۔ اور پھر میرے آقا نے نہ اس سے لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ اس کو ڈانٹا، بلکہ صرف ایک جملہ کہا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا وعدے کا وفا کرنا تھا۔ جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی واقعہ اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا کہ جو شخص انسان سے کیا ہوا وعدہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ تو جو وعدے کے خلاف کرے، آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی، محبت کی بات کی، افیئر کی بات کی، رشتے کی بات کی، اور پھر کہا تیرے ساتھ شادی کریں گے، اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا، اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی، سارا کھیل کود کر لیا، اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا، پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا، پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے، پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی، اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی۔ اللہ اکبر، اب اس کا شباب لوٹ کر اس میں عیب نکال کر اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے، دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا، تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی۔ کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے، کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے، کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں، جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا کرنے والوں، سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا، کسی
کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، نہ کھانے کی حاجت تھی، نہ شرعی کوئی معاملہ تھا، صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا، کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا تھا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مولا مجھے عدل چاہیے، اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اس ننھی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی، جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ننھی سی چڑیا کی آواز میں گھن گرج ہوگی، اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا، آبرو سے کھیلا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریزیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے مزے اور مستی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا عیش و آرام سب کچھ نہیں ہے۔ اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس دن اپنا کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، اس دن اپنا کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے ہیں، خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے، مارے پیٹے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، یہ دنیا ہے، یہاں عیش کرنے، آرام کرنے، ظلم کرنے نہیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ آخری بات کروں گا، اس کے بعد بات پوری کر لیں گے، اس لیے کہ وہ 12 لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے 3 بجیں گے، اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکر الہی سے اکتا جائے ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے، اور لوگ کہیں چپ ہو جاؤ اس سے پہلے ہمیں خود ہی چپ ہو جانا چاہیے۔ یہ آداب محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے۔ تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا، پھر کسی دن موقع ملا انشاءاللہ تو یا تو آج کل تو بیانات یوٹیوب پر آتے ہی رہتے ہیں، کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ 5ویں بات ہے، لیکن اس کو دھیان سے سنیں، اور یہ آخری بات ہے آج کی محفل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5واں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے، مردار کی بدبو، اور وہ مردار کی بدبو